اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ سب لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم چند ایک اسلامی واقعات کے ذریعے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی زندگی پر روشنی ڈالیں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کے آغاز سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ ہی بیل نوٹیفیکیشن کے آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ آپ تمام آنے والی نئی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ رحمت بھرا انتخاب۔ ایک دن سرکار مدینہ، سلطان باقرینہ، قرار قلب و سینہ، فیض گنجینہ، صاحب معطر پسینہ، باعث نزول سکینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مدینے کے حقیقی شہزادے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کو اپنے دائیں زانوں اور اپنے لخت جگر حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ عنہ کو اپنے بائیں زانوں شریف پر بٹھائے ہوئے تھے کہ سیدنا جبرائیل امین صلاۃ والسلام حاضر خدمت ہوئے اور عرض کی، اللہ عز و جل ان دونوں کو آپ کے پاس یکجا نہ رہنے دے گا، لہٰذا ان دونوں میں سے ایک کو منتخب فرما لیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر حسین رخصت ہو جائیں گے تو ان کی جدائی میرے ساتھ ساتھ فاطمہ اور علی کو بھی غمگین کر دے گی، اور اگر ابراہیم وفات پا جائیں تو زیادہ غم صرف میری جان پر ہی ٹوٹے گا، اس لیے مجھے اپنا غم منظور ہے۔ اس واقعے کے 3 روز بعد شہزادہ گرامی حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ عنہ وفات پا گئے۔ دوسری جگہ فرمایا جاتا ہے، ایک روز تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند صحابہ اکرام کے ہمراہ ایک گلی سے گزرے تھے۔ ایک مقام پر دیکھا کہ کچھ بچے کھیل رہے تھے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بچے کو گود میں اٹھا کر بہت پیار کیا۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، اس بچے پر خصوصیت کے ساتھ اتنی شفقت کیوں؟ فرمایا، ایک بار میں نے اس کو میرے لخت جگر حسین کے قدموں کے نیچے کی خاک آنکھوں میں ڈالتے دیکھا تھا، اس دن سے مجھے اس سے محبت ہو گئی۔ میں قیامت کے روز اس کے اور اس کے والدین کی شفاعت کروں گا۔ سبحان اللہ۔ سرخ مٹی۔ نبی آخر الزمان، جان جہان، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی جان فرماتی ہیں، میں نے ایک روز بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت بھری گود میں دیا۔ کیا دیکھتی ہوں کہ سرکار کی مبارک آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، یہ کیا حال ہے؟ فرمایا، جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے خبر دی کہ میری امت میرے اس فرزند کو قتل کرے گی۔ میں نے ننھے منھے شہزادے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے عرض کیا، کیا اس کو؟ فرمایا، ہاں، اور میرے پاس اس کے مقتل یعنی قتل ہونے کی جگہ کی سرخ مٹی بھی لائے ہیں۔ شہادت کی تربیت۔ اسلامی سامعین، مدرجہ بالا روایات سے بخوبی واضح ہو گیا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کبار اور جملہ اہل بیت اطہار سب کو یہ معلوم ہو چکا تھا کہ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ دشت کربلا میں شہید ہوں گے۔ اس کے باوجود سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے اپنے اس نونہال کو میدان کربلا میں خون بہانے کے لیے اپنا خون جگر پلایا۔ مولا علی مرتضیٰ نے اپنے کلیجے کے ٹکڑے کو خاک کربلا میں لٹنے اور دم توڑنے کے لیے سینے سے لگا کر پالا۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کربلا کے تپتے ہوئے صحراؤں میں سوکھا گلا کٹوانے اور راہ خدا میں جان قربان کرنے کے لیے شہزادہ حسین کو اپنی آغوش رحمت میں تربیت دی۔
لرزہ خیز تصور۔ اس وقت کا تصور کس قدر لرزہ خیز ہے جبکہ اس حقیقی شہزادے کی ولادت کی مسرت کے ساتھ ساتھ اس کی شہادت کی خبر بھی پہنچ گئی۔ ان کے نانا جان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہار پر کیا گزری ہوگی؟ ان کے بابا جان مولا علی پر کس قدر صدمے کے پہاڑ ٹوٹے ہوں گے؟ ان کی امی جان خاتون جنت کو کس قدر رنج و غم پہنچا ہوگا؟ ذرا تصور تو کیجئے کہ جب مدینے کے حقیقی شہزادے اپنے امی جان کی ممتا بھری گود میں کھیل رہے ہوں گے، مسکرا مسکرا کر دیکھ رہے ہوں گے، میٹھی میٹھی نگاہوں اور پیاری پیاری باتوں سے دل لبھا رہے ہوں گے، عین اسی حالت میں جب خاتون جنت کی نگاہوں میں کربلا کا وہ خونین نقشہ کھنچ جاتا ہوگا، جہاں یہ چہچہاتا نازوں کا پلا بھوکا پیاسا نہایت ہی بے کسی کے عالم میں دشت غربت میں بے رحمی کے ساتھ شہید کیا جا رہا ہوگا۔ نہ علی مرتضیٰ ساتھ ہیں، نہ حسین مجتبیٰ پاس ہیں، بھائی بھتیجے بھانجے سب قربان ہو چکے، تنہا یہ شہزادہ ہے، تیروں کی بارش ہے جس میں انور لہو لہان ہو رہا ہے، خیمے والی پاک بیبیوں کی بے کسی اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، پھر میدان کربلا میں مردانہ وار اپنی جان قربان کرتا ہے۔ جب خاتون جنت فاطمہ الزہرا کی نگاہوں میں یہ خونین منظر پھر جاتا ہوگا اور جب حضرت سیدنا امام حسین ان سے لپٹ رہے ہوں گے تو ان کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ دعائے حفاظت کیوں نہ کی؟ اسلامی ناظرین، دیکھنا تو یہ ہے کہ فرزند ارجمند کے نانا جان محبوب رحمان ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر ہر طرح سے مہربان ہے، ان کی بارگاہ میں شجر و حجر سلام پیش کرتے ہیں اور ان کے تابع فرمان ہیں، چاند اشاروں پر چلا کرتا ہے، ڈوبتا ہوا سورج حکم پاتے ہی پلٹ آتا ہے، ملائکہ بدر میں لشکر بن کر حاضر خدمت ہوتے ہیں، دونوں عالم کا ذرہ ذرہ باذن خداوندی تخت حکومت ہے۔ اپنے جگر پارے کے ہونے والی شہادت کی خبر پا کر چشم مبارک سے آنسو تو جاری ہو جاتے ہیں مگر دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھتے۔ بارگاہ الہی میں امام حسین رضی اللہ عنہ کے لیے اس حادثے عظیم سے محفوظ رہنے اور دشمنوں کے برباد ہونے کی دعا نہیں فرماتے، نہ ہی خاتون جنت عرض کرتی ہیں کہ بابا جان آپ تو مستحب الدعات ہیں، میرے اس لاڈلے کے لیے دعا فرما دیجئے تاکہ یہ کربلا میں گرفتار رنج و بلا نہ ہو۔ نہ مولا علی عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خبر شہادت نے میرا جگر پارا پارا کر دیا ہے، اس لیے اس کی حفاظت کے لیے دعا فرما دیجئے۔ نہ ہی اہل بیت، نہ ہی امہات مومنین، نہ ہی صحابہ کرام کوئی بھی دعا کی درخواست نہیں کرتا، حالانکہ شہرائے عام ہے، شہادت کی سب کو خبر ہے، پھر بھی کوئی بارگاہ رسالت میں دعا کی درخواست نہیں کرتا۔ دراصل بات یہ ہے کہ مقام امتحان میں ثابت قدمی درکار ہے، امتحان سے جی چرانا مردوں کا شیوا نہیں۔ بے مثل بے کسی، شہید کربلا سے عشق رکھنے والوں ذرا غور سے سنو کہ امام عالی مقام، امام عرش مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے اسلام کی خاطر کتنی مصیبتیں جھیلیں، غریب الوطنی، تیز دھوپ، گرم ریت، گرم ہوائیں، بھوک، پیاس کی شدت اور بے کسی بھی ایسی کہ خود بے کسی نے کبھی ایسی بے کسی نہ دیکھی ہو۔ جوان بیٹے علی اکبر رضی اللہ عنہ، شیر خوار شہزادے علی اصغر کی خون میں لتھڑی ہوئی لاشیں نگاہوں کے سامنے پڑی ہیں، بھائی بھتیجے بیٹے بھانجے سبھی شہید ہو چکے ہیں، ایک جوان بیٹا زین العابدین باقی بچا ہے اور وہ بھی بیمار ہے، خواتین باقی بچی ہیں، یہ سب کے سب صدموں میں چور چور ہیں، ان میں سے کسی کا سہاگ اجڑا ہے اور کسی کا جوان بیٹا شہید ہوا ہے اور کوئی یتیم ہوئی ہے۔ اب ان سب کے قافلہ سالار
سید الشہداء امام عالی مقام بھی تیروں سے چھلنی ہونے اور تلواروں سے کٹنے کے لیے میدان کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور دشمنوں کا مردانہ وار مقابلہ کرتے ہوئے بالآخر آپ بھی سجدے کی حالت میں جام شہادت نوش کر جاتے ہیں۔ امام عالی مقام نے اپنا سر کٹا تو دیا مگر باطل کے آگے نہ جھکایا، خود گر گئے مگر نانا جان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گرتی ہوئی امت کو اٹھا گئے، اور آپ نے خون سے شجر اسلام کی آبیاری فرمائی۔ امتحان کے لیے تیار رہو۔ پیارے سامعین، ہم جس امام حسین رضی اللہ عنہ سے محبت کا دم بھریں اور وہ دین کی خاطر اتنی مصیبتیں برداشت کریں اور زبان تو کجا دل میں بھی شکوہ و شکایت کی پناہ نہ دیں، اور آج ہم پر اگر ایسی مشکل آئے یا معمولی سی بھی پریشانی لاحق ہو تو ہم شکووں کے انبار لگا دیتے ہیں۔ یاد رکھیے، مسلمان پر امتحان ضرور آتا ہے، کبھی بیماری کی صورت میں تو کبھی بے روزگاری کی شکل میں، کبھی اولاد کے سبب تو کبھی ہمسایوں کے ذریعے، کبھی اپنوں کی وجہ سے تو کبھی بیگانوں کے ذریعے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ امتحان کے لیے تیار رہے اور اس سے جی نہ چرائے، اور ہرگز حرف شکایت زبان پر نہ لائے، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ امتحان جتنا سخت ہوگا سند بھی اتنی ہی اعلیٰ ملتی ہے، اور اللہ عز و جل قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: کیا لوگ اس گھمنڈ میں ہیں کہ اتنی بات پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ کہیں ہم ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہ ہوگی؟ وہ عشق حقیقی کی لذت نہیں پا سکتا جو رنج و مصیبت سے دوچار نہیں ہوتا۔ ہم بھی کچھ درس حاصل کریں۔ پیارے حسین کے متوالو، امام عالی مقام نے اسلام کی خاطر اپنا گھر لٹا دیا۔ کاش کہ ہم کم از کم سنتوں کی تربیت کی خاطر چند روز کے لیے گھر چھوڑنا سیکھ جائیں۔ امام عالی مقام نے اسلام کی خاطر اپنے بچے قربان کر دیے۔ کاش کہ ہم کم از کم اپنے جوان بیٹوں کو سنتوں کی تربیت ہی دے دیں۔ امام عالی مقام نے اسلام کی خاطر سجدے میں سر کٹا دیا، لیکن کاش ہم کم از کم پانچوں نمازیں ہی باجماعت ادا کرنے کا اہتمام کریں۔ تو یہاں پر ہی ہماری ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ لوگوں کو کچھ حاصل ہوا، کچھ سیکھنے کو ملا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔